ایک بھائی نے لکھا مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب میری بیوی حیض سے ہوتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں اس سے کھانا مت پکواؤ کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ کیا حیض کی حالت میں کھانا پکانا جائز نہیں ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، حیض کی حالت میں عورت کے لیے کھانا پکانا بالکل جائز ہے، گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ چند مخصوص کام ایسے ہیں جو شریعت نے حائضہ عورت کو کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ حائضہ عورت حیض کے ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کو مینسز ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کو حیض کے ایام ہوں، حیض کے دن ہوں، تو اس وقت آپ نماز نہ پڑھو، اور جب حیض کے ایام مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پاک ہو جاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ تو حیض کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حج کے موقع پر ان کو مینسز شروع ہو گئے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، باقی اس کے علاوہ جو بھی حج کے ارکان ہیں وہ آپ ادا کرو۔ اب بیت اللہ کا طواف کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ بیت اللہ کا طواف جو چکر لگائے جاتے ہیں وہ مسجد کی حدود میں لگائے جاتے ہیں، اس لیے حائضہ عورت کو جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امی عائشہ کو حیض کے ایام میں طواف کرنے سے منع فرمایا۔ تو حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے وہ زبانی تلاوت کرے، چاہے قرآن مجید سے براہ راست تلاوت کرے۔ اور اسی طریقے سے حائضہ عورت قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، ناپاک حالت ہے۔ حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، رمضان المبارک کا روزہ ہو چاہے نفلی روزہ ہو۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو سنت اعتکاف ہے وہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ جب روزہ نہیں رکھ سکتی تو سنت اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حائضہ عورت سے اس کا شوہر ہم بستری نہیں کر سکتا حیض کے دنوں میں۔ ہاں، البتہ سونا اس کے ساتھ جائز ہے، اس کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا، اس کے ساتھ سونا، لیکن ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان ایام میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ایسے شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ مخصوص کام ہیں جو حائضہ عورت حیض کی کنڈیشن میں نہیں کر سکتی۔ باقی اس کے علاوہ حائضہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے۔ ان تمام کاموں میں شریعت نے منع نہیں کیا، کیونکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی۔ یعنی حضور مسجد میں ہوتے تھے تو امی عائشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک مسجد کی حد سے باہر نکال کر دھو دیا کرتی تھیں، اور حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حیض کی کنڈیشن میں ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی کنڈیشن میں جب حضرت امی عائشہ سب سے پاکیزہ انسان حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی کا سر مبارک دھو سکتی ہیں، تو آج کل کی حائضہ عورت کھانا کیوں نہیں پکا سکتی، اپنے بچوں کی پرورش کیوں نہیں کر سکتی؟ تو شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔